السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں مس نگہت جمشید آپ کو جماعت ہشتم کے اسلامیات کے لیکچر نمبر 3 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طلباء، ہم نے آپ کو لیکچر نمبر 2 میں حدیث نمبر 13، 14 اور 15 بتفصیل پڑھائی تھی اور سمجھائی تھی اور ان کے سوال جواب کروائے تھے۔ آئیے ہم حدیث نمبر 16 پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ آج اسی لیکچر میں ہم آپ کو سبق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت کی اصطلاحات سمجھائیں گے۔ آئیے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے حدیث نمبر 16 پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ للصائم فرحتان، فرحۃ عند افطارہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ ترجمہ: روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ آئیے عزیز طلباء اس کی تشریح سمجھتے ہیں۔ روزہ بظاہر ایک مشقت والی عبادت ہے، یعنی ایک بدنی عبادت ہے، لیکن حقیقت میں اپنے مقصد اور نتیجے کے لحاظ سے دنیا میں موجب راحت ہے اور آخرت میں باعث رحمت ہے۔ روزے دار دن بھر اپنے رب کے حکم سے کی تعمیل میں نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے، لیکن افطار کے وقت اس کے لیے ایک خوشی کا سامان ہے کہ وہ جب بھوک پیاس کی حالت میں اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہوتا ہے تو اسے ایک عجیب فرحت مسرت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آخرت میں وہ جب اپنے رب کا دیدار کرے گا تو اس وقت بھی اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ عزیز طلباء، لیکچر نمبر 2 میں جو سوال نمبر 15 کروایا گیا ہے وہی سوال حدیث نمبر 16 کا بھی ہے۔ آئیے اصطلاحات پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ اصطلاحات کا لفظ اصطلاح کی جمع ہے، جس سے مراد وہ لفظ جس کے کوئی خاص معنی کسی عالم یا کسی جماعت کی طرف سے مقرر کیے گئے ہوں۔ اطاعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پیروی کرنا، حکم ماننا وغیرہ۔ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا اطاعت ہے، اور اس میں سنت رسول پر بھی بھرپور طریقے سے عمل کیا جاتا ہے۔ اطاعت اور پیروی پر دین اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اطاعت میں مکمل خود سپردگی درکار ہوتی ہے، ظاہری عمل کے پیچھے دلی چاہت اور قلبی میلان ضرور ہوتا ہے، وگرنہ یہ عمل منافقت بن جاتا ہے۔ اتباع رسول کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرنا، کیونکہ اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ جس طرح لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے توحید کے تقاضے کو پورا کیا جاتا ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کا اقرار بھی کیا جاتا ہے۔ اطاعت و اتباع کی عملی شکل سے ایمان کے تقاضے پورے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا و برکات حاصل ہوتی ہیں۔ ختم نبوت۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 کا ترجمہ ہے: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ اس عبارت کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اس آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول اور خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا۔ ختم نبوت پر یقین رکھنا ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ نبوت اور رسالت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا، اسی وجہ سے آپ کو خاتم النبیین کہا گیا ہے۔ خاتم عربی زبان میں مہر کو کہتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر دونوں شانوں کے بیچ میں تھی، یعنی کہ آپ کی ذات گرامی پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس بات کی گواہی دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے انسانوں کو نہ صرف پیدا کیا بلکہ ان کو حق اور سچائی کا راستہ دکھانے کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے تاکہ ان کی رہنمائی کی جا سکے۔ ان انبیاء کی تعداد 1,24,000 سے زائد ہے، اور ان کے دنیا میں آنے کا مقصد انسانوں کی رہنمائی فرمانا اور انہیں حق کا راستہ دکھانا ہے تاکہ وہ فلاح اور نجات حاصل کر سکیں۔ انبیاء کرام کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ قرآن وہ صحیفہ ہدایت ہے جو تمام انسانیت کے لیے دائمی ہدایت کا ذریعہ ہے،
اور یہ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ آخری پیغام عمل ہے جس پر عمل پیرا ہو کر انسان دنیا اور آخرت میں نجات حاصل کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد بین الاقوامیت کا تصور ابھرا۔ ایک مرکز، ایک اسوہ اور ایک صحیفہ ہدایت نے نسل انسانی کو وحدت آشنا کر دیا۔ عزیز طلباء، گھر کے کام میں آپ حدیث نمبر 16 کی عربی ترجمہ اور تشریح کتاب کی مدد سے اور اضافی معلومات کی مدد سے کاپی میں تحریر کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ سوال نمبر 16 کا جواب، جو کہ سوال نمبر 15 کا جواب ہے، تحریر کریں گے۔ لیکچر نمبر 3 میں دی گئی اصطلاحات کاپی میں کریں گے۔ اضافی معلومات کے ساتھ تمام کام مکمل کیجیے گا۔ اگلے لیکچر نمبر 4 تک کے لیے مجھے مس جمشید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔